اچھا مسلمین نہیں، اچھا ابھی یہ آپ یہ اسی کا حالت نصب میں آپ وہ مونس بتا رہے تھے. ٹھیک ہے مسلمتن، اس کے بعد مسلمتن مسلماتین مسلم تئی، مسلمتین ہی نہیں، تئی مسلمتینی، اور اس کے بعد جو جمع ہے مسلماتن مسلماتن، دو زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کے بعد حالت جر میں حالت جر مسلمین جی مسلمین جی مسلمین نہیں مسلمین مسلمین جی مسلماتن جی مسلماتین ہاں مسلمتینی. ٹھیک ہے جی مسلماتن. مسلم، ٹھیک ہے الحمدللہ. یاد ہے آپ کو، بس تھوڑا سا یہ جو مثنیٰ اور جمع کا ہے یہ تھوڑا سا کریکشن ہو جائے، اور تھوڑا اس کو عتیق بھائی اگر آپ لکھیں گے نا بولنے کے ساتھ ساتھ، اگر کاغذ پہ روزانہ اس کو لکھنے سے میں نے دیکھا چیزیں ذہن میں اچھی طرح محفوظ ہوتی ہیں. اور پھر آپ کو اسپیلنگ کا آپ دیکھیے مسلمینی اور مین کا فرق پتہ چلے گا. آپ کو لکھنے میں آپ کو یاد رہے گا کہ دو کے لیے اوپر میم پہ زبر آتا ہے، اور جبکہ جمع میں میم کے نیچے زیر آتا ہے. دو کے لیے میم کے نون کے نیچے زیر آتا ہے، اور جمع میں نون کے اوپر زبر آتا ہے. لکھنے سے یہ چیزیں یاد ہوں گی. تو تھوڑی سے ٹائم نکال کے اس کو اگر روزانہ لکھیں 2-4 دفعہ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ یاد ہو جائے. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ خیر. اب اس کے بعد ہم ذرا جملوں کی طرف آتے ہیں. جی میں سب سے پہلے عمر، میں چھوٹا سا جملہ تمہارے لیے دے رہا ہوں، اس کو شروع کریں. مثال کے طور پہ جی استاد حاضر ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں بتاؤ مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ سر مبتدا ہے استاد اور استاد خبر ہے حاضر ہے. حاضر ہے، یہ خبر. ٹھیک ہے. اچھا جی استاد کے لیے عربی میں کیا ہے؟ استادن. تعلیم دینے والا. تعلیم جی دینے والے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ عالمن. معلم. جی معلم یعنی علم دینے والا، سکھانے والا، ٹیچر. اور ویسے استاذ بھی عربی میں استاذن کہتے ہیں، دال کے سامنے. اردو میں دال لکھتے ہیں اور عربی میں دال استاذ. ٹھیک ہے، وہ استاذن بھی کہتے ہیں، معلم. اچھا حاضر کے لیے کیا ہے عربی میں؟ پریزنٹ. حاضر یہ عربی کا حاضر، بالکل یہ عربی کا لفظ ہے، حاضرون. حاضر. اچھا اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اب یہ بتائیں کہ مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے، کس حالت میں ہوتا ہے؟ آئے گا ال، اس میں ال لگے گا. اور نہیں جو پیش ہے گرامر میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ ال لگا کے، جو کوئی اسم کو ال لگا کے معرفہ کہتے ہیں، ڈیفینیٹ. ابھی یہ معلمن کیا ہے؟ یہ انڈیفینیٹ. معلمن کا مطلب ایک ٹیچر یا کوئی بھی ٹیچر، کوئی بھی. تو یہ انڈیفینیٹ ہے. انڈیفینیٹ یعنی اس کو گرامر میں بولتے ہیں نکرہ ہے. اور مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. تو اس کو معرفہ بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ ال لگائیں گے. ال لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ کیا ہو جائے گا؟ المعلم. المعلم. ہاں المعلی، اور جب یہ تنوین ختم ہو جائے گی صرف ایک پیش رہ جائے گا، المعلم. اچھا اب مجھے بتائیں حاضر کے لیے یہ خبر کیا ہوتی ہے ہمیشہ؟ نکرہ یا معرفہ؟ نکرہ. تو کیا آنا چاہیے یہاں پر؟ اس میں یہی آئے گا. ہاں تو بھائی کیا لکھوں یہاں پر؟ حاضرون. اچھا اب ایک چیز جو ہے نا، یہاں ذرا غور کریں. اردو میں نے لکھا ہے، اردو میں جملہ کیا ہے؟ استاد حاضر ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں ایک کی یا دو کی نہیں،
بلکہ جمع کی ہم دو سے زیادہ کی ہم بات کریں ہیں. اگر یہاں ہوتا استاد حاضر ہے تو پھر یہ ترجمہ صحیح ہے، المعلم حاضر، استاد حاضر ہے، ایک ٹیچر حاضر ہے. ہم بات کریں بہت ساروں کی، تو یہاں المعلموں کے بجائے کیا ہو جائے گا، اس کا یہ جمع کا صیغہ، یہ واحد کا صیغہ ہے، اس کی گردان پڑھو مسلمون سے، یعنی المعلم دو کے لیے، المعلمانی اور جمع کے لیے ہاں المعلمین سوری مونا المعلمون. معلمون، ہاں یہ ہو جائے گا المعلمون ہو جائے گا، المعلمون کیوں زیادہ. اچھا جب یہ زیادہ ہے، یہ جمع ہے، تو یہ بھی یہ خبر بھی ہاں یہاں کیا ہو جائے گا، حاضرون حاضرانی حاضرون. ہاں حاضرون ہو جائے گا، حاضرون، شاباش. اب یہ المعلمون حاضرون، ہاں the teachers are present، ٹیچرز یعنی اساتذہ موجود ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد اچھا آج اس میں ہم ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر میں اگر یہ کہوں کہ بے شک، ٹھیک ہے، بے شک استاد حاضر ہے، بے شک کے لیے عربی میں کیا آتا ہے عمر؟ آپ اس سے بول رہے ہیں یا کوئی لقمہ تو نہیں دے رہا ہے کوئی؟ نہیں سر، وہ بہت جگہ قرآن میں لکھا ہوتا ہے انا کا مطلب بے شک، ٹھیک ہے. اچھا انا کو یہ پہلے تو یہ المعلمون کیا تھا، یہ مبتدا تھا، ٹھیک ہے، اور حاضرون جو ہے یہ خبر تھی. اچھا ابھی انا کیا کہلاتا ہے؟ حرف ناصب. جی ناصب کا مطلب جو نصب لا دیتا ہے، جو زبر لا دیتا ہے، کس پر؟ اپنے اگلے اسم پر. حالت اب یہ المعلمون جو ہے نا وہ حالت رفع میں ہے نا، المعلم، المعلمانی، المعلمون، یعنی یہ حالت رفع میں. اب اس کو حالت نصب میں لے جائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یہ اس کو حالت نصب میں ایک کے لیے کیا ہے؟ المعلمہ، دو کے لیے ہاں. اصل سے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے اس کو پٹ کرنا نا، یہاں ہے نہیں تم کو بھائی گردان آتی ہے نا مسلمون کی، جی مسلمون کی گردان آتی ہے. تو مجھے بتاؤ کہ یہ مسلمون جو ہے نا، ٹھیک ہے، یہ واحد کے لیے ہے حالت رفع میں، ٹھیک ہے، صحیح ہے. جی اچھا اب یہ مسلمون جو ہے کیا ہو جائے گا؟ حالت نصب میں کیا ہو جائے گا؟ جی مسلمان، ٹھیک ہے. اچھا اور جر میں کیا ہو جائے گا؟ مسلمن. یہ تو تمہیں یاد ہے. اب یہ واحد کے لیے تھا. اب اس کا مثنیٰ کیا ہے؟ دو کے لیے کیا ہوگا مسلمون کا حالت رفع میں؟ مسلمانی. صحیح ہے، مسلمانی. اچھا یہی چیز حالت نصب میں کیا ہو جائے گی؟ مسلمینی. شاباش، صحیح ہے، یہ تمہیں آتا ہے. مسلمینی. پھر اس کے بعد حالت جر میں کیا ہو جائے گا؟ اس میں بھی مسلمین ہی رہے گا سر. ہاں اس میں بھی یہی ہوتا ہے، مسلمینی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اچھا اب مجھے بتاؤ کہ اس کی جمع کیا ہوگی؟ مسلمون، مسلمانی اور جمع مسلمون جو ہے یہ رفع میں، یہ نصب میں کیا ہو جائے گی؟ مسلمین. اور یہ کیا ہو جائے گا حالت جر میں؟ مسلمین. اب ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر کہ یہ ال لگا کے مر گیا، المسلم، المسلمانی. اب یہ ہم حالت یہ المعلمون جو ہے نا، یہ ہے نا حالت رفع کیا جمع ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حالت رفع سے یہ انا کیا کرتا ہے؟ اس کو نصب میں لے جاتا ہے. تو نصب میں یہ کیا بن گیا ہے؟
المعلمین. ہاں المعلمین، اب بات سمجھ میں آئی نا؟ اس طریقے سے بنانا ہے. تو اس کے لیے گردان کا یاد ہونا ضروری ہے. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ روزانہ گردان کو لکھیں، گھر میں جب تک لکھیں گے نہیں یاد نہیں ہوگی. المعلمین، ان المعلمین حاضرون. ٹھیک ہے، یعنی ان کیا کرتا ہے؟ صرف مبتدا کو متاثر کرتا ہے، خبر کو یہ نہیں چھیڑتا ہے. خبر جو ہے وہ ایز اٹ از رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد کیا نام ہے، اب جب انا آ گیا اور یہ حالت رفع سے نصب میں چلا گیا تو اب اس کو ہم مبتدا نہیں بولیں گے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہ مبتدا نہیں، سوری، اسم و انا، اسم و انا کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے، اس میں انا اسی طرح اور اس خبر کو خبر نہیں کہیں گے بلکہ یہ خبر انا. انا. ٹھیک ہے، یعنی یہ اسم و انا ہو گیا اور یہ خبر انا ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اچھا، اب اس کے بعد ابو عمر اگلا جملہ آپ کے لیے ہے. یہ جی منافق جھوٹے ہیں. جی اس میں بتائیے مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ اس میں جو ہے یہ مبتدا جو ہے منافق ہے. منافق جو ہے یہ مبتدا ہے. جی جی جھوٹے ہیں جو ہے یہ ایک خبر ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، اب منافق کے لیے کیا لفظ ہے عربی میں؟ منافقن. منافقن، بالکل صحیح ہے، منافقن. اچھا، جھوٹے کے لیے کیا ہے؟ کاذبن. بالکل صحیح ہے، کاذبن، صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم نے کیا کیا مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جی ہاں، یہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، ڈیفینیٹ ہوتا ہے، اور خبر انڈیفینیٹ ہوتا ہے. خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے. اچھا، اب یہ منافقن جو ہے یہ نکرہ ہے. منافقن ایک منافق یا کوئی منافق، اب ہم نے اس کو بنانا ہے معرفہ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ المنافق ہو جائے گا. المنافق. اچھا ایک چیز یہاں پر دیکھیں، فی یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں منافق جھوٹے ہیں، یعنی اچھا ہاں جمع ہے. جی جمع ہے، المنافقون ہوگا. جی جی بالکل. المنافقون ایک کے لیے تھا المنافق، دو کے لیے المنافقانی، جمع کے لیے المنافقون. ٹھیک ہے، اور جھوٹے ہیں. اب یہ بھی ظاہر جب یہ جمع ہے تو لازماً اسے بھی جمع ہونا چاہیے. کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا کاذبون. جی کاذبون. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں میں ایڈ کر رہا ہوں کہ بلا شبہ، یعنی بے شک. اس کے لیے کیا لفظ لاؤں گا میں؟ اس کے لیے انا کا اضافہ ہوگا. جی انا. اچھا، پہلے یہ تھا مبتدا اور یہ خبر. اب یہ انا جو ہے حرف ناصب ہے، اور حرف ناصب کا کام کیا ہے کہ اپنے اگلے اسم کو نصب دینا، یعنی رفع سے نصب میں لے جانا. اب یہ حالت رفع میں ہے منافقون، اس کا حالت نصب کیا ہو جائے گا؟ ہاں، اس کا حالت نصب ہو جائے گا ان المنافقین ہو جائے گا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بڑا آپ سمجھ کے جواب دے رہے ہیں. ان المنافقین کاذبون. ٹھیک ہے. اچھا، یہ الحمدللہ. اچھا، اب یہ جب اس کی رفع سے نصب میں چلا گیا تو اب یہ اٹ از نو مور مبتدا، بلکہ اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہاں، اس کو کہیں گے اسم انا. اسم ان، اور اسے کہیں گے خبر ان. ٹھیک ہے، انا کا یہ اسم ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آج جس چیز کا میں اضافہ کر رہا ہوں، جو ہم نئی چیز پڑھیں گے آج کی کلاس میں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا اپنا ایک اسٹائل، اسلوب ہے، اور یہ پوری عربی زبان، قرآن کے علاوہ عام عربی زبان میں بھی ہے، کہ آپ جب کسی چیز پر زور دینا چاہتے ہیں یا اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو لفظ ان. پہلے آپ نے کہا منافق جھوٹے ہیں، ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے، بھائی منافق جھوٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ زور دینا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ منافق جو ہے نا
وہ جھوٹے ہوتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا؟ جی. انا کا اضافہ کیا، ان المنافقین. اچھا اب اس کے بعد قرآن مجید کی جو سورہ منافقون ہے اس میں آپ دیکھ لیں آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بے شک کے علاوہ ایک اور چیز اس میں زور پیدا کرنے کے لیے کہ لام کا اضافہ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں لام تاکید. لام زبر لا ہے یہ، تو اسے کہتے ہیں لام ابتدا بھی کہا جاتا ہے، اور اسے لام تاکید بھی کہتے ہیں. کنفرم، لام آف کنفرمیشن، کنفرمیشن والا لام. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ لام جو ہے نا یہ اصولاً انا کے بعد آنا چاہیے، لیکن ان لا المنافقین ایسے نہیں بنتا ہے، بلکہ لام کو کیا کرتے ہیں آگے اس کو بھیج دیتے ہیں خبر کی طرف، اور لام کا کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا. جس طرح انا کے آنے سے یہ رفع سے نصب میں چلا گیا، تو لام کے آنے سے کوئی اعرابی تبدیل، صرف لام کا اضافہ ہو جائے گا اور اس سے معنوں میں فرق ہو جائے گا. پہلے تھا بے شک منافق جھوٹا، اب یہ ہوگا بے شک منافق ضرور بضرور جھوٹے ہیں. یعنی اب اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے انا کے علاوہ لام لگاتے ہیں، اور قرآن کی کئی آیات ہیں جس کے اندر اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. ٹھیک ہے. تو اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا اب یہ کیا ہوگا؟ ان المنافقین. اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں سورہ منافقون، اس کے اندر وہ منافق کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں. کیا ہے؟ قالوا اللہ یشہد واللہ یشہد ان المنافقین لکاذب، کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جو ہیں انتہائی جھوٹے ہیں، مکار ہیں. تو یہ قرآن کی آیت ہے کہ ماشاءاللہ. اب آپ ذرا قرآن مجید پڑھتے آپ غور کریں، آپ دیکھیں کہ انا کے بعد جو ہے نا منافقون نہیں آئے گا بلکہ منافقین، اور آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ بھائی یہ ویسے تو منافقون بنتا ہے حالت رفع میں، لیکن یہ نصب اس لیے ہے جس سے پہلے انا ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اور پھر لام بھی آ جائے گا تو لام سے مزید تاکید پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. یہ آج ہم نے لام تاکید بھی آج ہم نے سیکھا ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرہ. ماشاءاللہ دیکھیں ہم آگے مسلسل ہم بڑھ رہے ہیں، روزانہ نہیں اضافہ ہو رہا ہے، اور الحمدللہ پریکٹس بھی. اور پھر سب سے میری کوشش ہے کہ قرآن کی آیات سے، کیونکہ اصل ہمارا ہدف یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے. جی اس کے بعد جناب مبشر صاحب. جی قاری صاحب. جناب یہ ایک جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں، دونوں رسول امانت دار ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں آپ بتائیے کہ مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ دونوں مبتدا ہے، دونوں رسول مبتدا ہے، دونوں رسول یا دو رسول یہ مبتدا ہے، اور امانت دار جو ہے یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. ایکچولی ترجمہ اردو میں لکھتے ہیں ہیں ہوں، انگلش میں ایم از آر ہے، لیکن عربی میں اس کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، اعراب خود ہی اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں. اچھا جی. اب یہ دونوں رسول کے لیے کیا لفظ ہے عربی میں؟ رسول. جی بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ. رسول. امانت دار کے لیے امین. ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب دیا کرتے ہیں نا، امین اور صادق، سچے اور دیانت دار، امانت دار. امین. ٹھیک ہے جناب. اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ دونوں رسول یعنی دو رسول، تو دو رسول کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ایک کے لیے تو ہے رسول، دو کے لیے یہ جو مسلمون کی گردان آپ کے ذہن میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ مسلمین کی گردان کو بہت پکا یاد کریں، کیونکہ سارے جملے کی بنیاد وہی گردان ہے. جی قاری صاحب یہ رسول آنی ہو جائے گا. ماشاء اللہ بالکل صحیح جواب دیا آپ نے، رسول آنی. اچھا اب ہم نے کیا پڑھا ہے کہ مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ الفا ہوتا ہے. ہاں ڈیفینیٹ. رسولانی کیا ہے؟ انڈیفینیٹ. رسول کا مطلب کوئی دو رسول، جبکہ ہم
पर्टिकुलर रसूल की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा रसूलानी, इससे पहले आप क्या करेंगे, अल लगाएंगे, अल रसूलानी। अब ये अल लगा दिया आपने, तो जी। अर रसूलानी हो गया, माशाअल्लाह, अर रसूलानी, ठीक है। अच्छा, अर रसूलानी हमारा अब ये जब दो का सीगा मुसन्ना का आया है, तो ये भी वाहिद नहीं हो सकता, इसे भी मुसन्ना होना चाहिए। अब एक के लिए आपने कहा अमीनुन, दो के लिए क्या आ जाएगा, दो के लिए आएगा अमीनानी। बिल्कुल सर, माशाअल्लाह, मुझे तो बड़ी खुशी की बात है कि माशाअल्लाह आपने बावजूद के क्लास लेट आपने ज्वाइन की है, मैंने शुरू होने के 2-3 महीने बाद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके बराबर आ गए माशाअल्लाह। अमीनानी जी, दो है ना, अमीनानी, अल रसूलानी अमीनानी, ठीक है। अब ये इसका तर्जुमा है, दोनों रसूल है। अब मैं इसमें इजाफा ये कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जी बेशक, ठीक है, बेशक दोनों रसूल है। अब बेशक के लिए क्या लफ्ज़ लेकर आऊंगा मैं, बेशक के लिए इन्ना लिखेंगे और आगे अल रसूलानी ये हालत नसब में हो जाएगा। अच्छा, अब ये इन्ना मैंने लिख दिया, ये हरफे नासिब है, यानी नसब लाने वाला। अच्छा, ये पहले अभी तक तो ये फिल वक्त मुब्तदा है और फिल वक्त ये खबर है, ठीक है जी। और जैसे ये इन्ना आया है, इन्ना, अब ये रसूलानी जो था, रसूलुन रसूलानी, ये हालत रफा था। अब इसको आप कन्वर्ट करें हालत इसमें नसब में, क्या हो जाएगा, अल रसूलाइनी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यार आपने तो यानी सही मानो मेरा दिल खुश कर दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आपके इल्म में इजाफा करे, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये हालत रफा में रसूलैनी हो जाएगा इसमें, ठीक है, रसूलैनी, अर रसूलैनी। और जाहिर है इन्ना सिर्फ मुब्तदा को मुतासिर करता है, इसका कोई इफेक्ट खबर पे नहीं पड़ता है, ठीक है जी। तो ये खबर एज इट इज रहेगी, इन रसूलैनी अमीनानी, both messengers और both रसूल are honest, ठीक है जी। इन रसूलैनी अमीनानी, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि ग्रामर की जबान में इट इज नो मोर मुब्तदा, इसको आप क्या कहेंगे, कि इसको कहेंगे इसमें इन्ना। जी, ये इसमो इन्ना हो गया, और ये क्या हो जाएगा जी, ये खबर इन्ना, जी, खबर इन्ना, ठीक है जी। इसमो इन्ना खबर है, ये इन्ना की इसम और इन्ना की खबर। अच्छा, अब हमारे मुबशिर साहब, मैं इसमें मजीद ये इजाफा करना चाह रहा हूँ कि बेशक दोनों, अभी हालांकि ये काफी है, बेशक दोनों रसूल अमानतदार है, लेकिन मैं किसी की बहुत ज्यादा अमानतदारी की जमानत या उस पर गवाही देने के लिए मैं कह रहा हूँ, बेशक दोनों रसूल यकीनन, यानी देयर इज नो डाउट एट ऑल, यकीनन अमानतदार। तो अब इस यकीनन के लिए हम क्या करते हैं, इन्ना के बाद लाम आता है, ठीक है, लेकिन लाम चूंकि फौरन बाद यहाँ लिखा नहीं जाता है, इसको आगे हम ले जाते हैं खबर की तरफ। तो यहाँ पर अब ये क्या बन गया जनाब, जी मुबशिर साहब, मेरे ख्याल में कोई नेट का मसला लग रहा है जी। मुझे पता नहीं चला। इन रसूलाइनी ला अमीनानी। जी, ला अमीना, इन्नर, तो अच्छा, ला का कोई इफेक्ट नहीं हो, ला जो है, लाम जबर ला जो है, लाम ताकीद, ये एराब को नहीं बदलता अपने अगले इसम के, सिर्फ इस मायनों में तब्दीली आती है, यकीन यानी मजीद कंफर्मेशन हो जाती है, ठीक है। इन्नर रसूलैनी ला अमीनानी। अच्छा, ये जो लाम था बेसिकली इसे इन्ना के बाद होना चाहिए था, और इसको इधर जो है भेज दिया गया। तो इस लाम को मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसको यानी याद करने के लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपकी नॉलेज में कहीं अगर आप पढ़ें तो आपको याद आ जाए। ये जो लाम हमने क्या किया, यहाँ से इधर जो शिफ्ट किया है ना, तो उसको कहा जाता है लाम मुज़हलक़ा, मुज़हलक़ा, मुज़हलक़ा जो है, ज़हलक़ा, ज़हलक़ो का मतलब है कि धक्का देना, किसी को जो है धक्का देके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना। तो ये इसीलिए इसको लाम है, ये होना यहाँ चाहिए था, लेकिन इसको इधर लिखा जाता है,
اسی لیے اچھا اس کو انگریزی میں جو میں نے دیکھا ڈکشنری میں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے ڈسپلیسڈ لام، لام مزحلقہ یعنی ڈسپلیسڈ لام، یعنی جس کی جگہ جو ہے تبدیل کر دی گئی، جسے یہاں سے ہٹا کے دوسری جگہ شفٹ کر دیا. ٹھیک ہے، یہ بس ایک آپ کی نالج کے لیے میں نے بتایا ہے، یاد کرنی ضرور. بہرحال یہ ماشاء اللہ آپ نے فرسٹ کلاس جملہ بنا دیا، ان الرسولین لامینان. اس کے بعد جناب عاصم حسین صاحب، جی یہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں کلاس انشاءاللہ. میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ریکارڈ میں نہیں کروں گا تاکہ لوگ کلاس میں پریزنٹ رہیں، لیکن کبھی کبھار کرنا پڑتا اور آج کسی نے ریکویسٹ کی تو اس لیے میں کر رہا ہوں. اچھا جی، یہ عاصم صاحب آپ یہ بتائیں مجھے کہ یہ جادو ہے، اب اس میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ یہ جو ہے مبتدا ہوئی، خبر جادو ہے. بالکل صحیح ہے جناب. اچھا اب یہ کے لیے کیا لفظ ہے؟ یہ کے لیے یعنی انگریزی میں آپ کہتے ہیں دس، اردو میں کہتے ہیں یہ، عربی میں کیا کہیں گے آپ؟ اچھا اسماء اشارہ آپ پڑھے ہیں؟ جی جی، اس کا ہاذا ہاضا ہے نا، آپ نے پڑھا نا، ہاذا ہاذانی ہاؤلائی، ہذہ ہاتانی ہاؤلائی، یہ تو آپ یاد ہے آپ کو. جی تو جی 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 ہاذا جی، یہ کیا معنی یعنی کوئی چیز سامنے ہو دس، اور اگر وہ یعنی اسم اشارہ بعید دور کے لیے ہے تو ذالکا 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 اولئک. اچھا یہ ہو گیا ہاذا، ٹھیک ہے. جی. اچھا جادو کے لیے کیا لفظ ہے، کچھ ذہن میں ہے آپ کے؟ جادو کا اس کے لیے جادو کا یاد لفظ ہے سنا ہوا ہے. سحرون، سحر، جی سحر. ٹھیک ہے. جادو کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ساحر، ساحر. ساحرون. بالکل. اچھا ساحر، اور جس پر جادو کی گئی ہے، دیکھیے ایک ہوتا ہے فعل یعنی وہ ہے سحر، جی اور فعل کا کرنے والا ڈوئر فاعل، اور جس پر فعل کا اثر پڑا ہے اسے مفعول کہتے ہیں. تو اسی طرح مفعول کے وزن پہ کیا ہو جائے گا؟ مسحور. 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 ہاں، سحر، ساحر، مسحور، ظلم، ظالم، مظلوم، ہے نا سر؟ جی. اچھا خیر، ابھی ہوگا. اچھا اب مجھے بتائیے کہ مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہمیشہ جو ہے معرفہ ہوتا ہے، اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہاذا جو ہے یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ ہاضا جو ہے یہ معرفہ ہے یہ. جی بالکل صحیح ہے. یعنی جتنے اسماء اشارہ ہیں اور ضمائر ہیں اور اسماء موصولہ ہیں، یہ بائی جی. ڈیفالٹ جو ہے یہ معرفہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے آگے مزید ال لگانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ کہیں کہ الہذا سے نہیں، بس ہاذا کافی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں عاصم صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بے شک کا اضافہ کر دیجیے آپ. تو بے شک جو ہے یہ تو تھا جی، اور یہ خبر جی بے شک انا آ جائے گا. اچھا جی. اب انا جو ہے حرف ناصب ہے، اور اب اس کا حرف ناصب کیا کرتا ہے، مبتدا کو حالت رفع سے نصب میں لے جاتا ہے. تو اب جی آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہو جائے گا؟ اس کو جو ہے اس میں ہازانی ہو جائے گا. نہیں ہاذانی تو آپ وہ نمبر چینج کر رہے ہیں، عدد ایک یہ کے لیے ایک اگر کوئی چیز جیسے ہاذا قلم، اب اگر میں دو قلموں کی طرف اشارہ کرے بولوں تو ہاذانی قلمانی، دیز آر ٹو پینس، تو میں عدد کو بڑھانا نہیں ہے، عدد تو وہی رہے گا. جی. اس کا جواب یہ ہے کہ ہاذا جس طریقے سے یہ ہم نے اس وقت معرفہ اور نکرہ میں کہا تھا کہ یہ بذات خود معرفہ ہے، اس کو اللہ لگانے کی ضرورت، اسی طرح یہ اسماء اشارہ جتنے ہیں نا یہ مبنی ہے. مبنی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ تینوں اعرابی حالتوں میں، رفع میں اور نصب میں اور جر، تینوں میں جو ہے نا ہاذا، ہاذا اور ہاذا،
یعنی مبنی جو ہے نا انچینجبل ہے، یہ انڈکلائنیبل، جیسے ہے ویسے ہی رہے گا تینوں حالتوں میں. ٹھیک ہے. ہاں تو اسی لیے اس کو آپ چینج نہیں کریں گے، یعنی یہ ایسی ایز اٹ از رہے گا ان ھذا سحر. اب اگر یہاں پر میں مزید یہ اضافہ کر رہا ہوں کہ بے شک یہ یقیناً یا ضرور بضرور، یعنی بات میں وزن پیدا کرنے، یہ عربی اسٹائل ہے، یا قرآن کی کئی آیات اس طریقے بے شک کے علاوہ مزید، حالانکہ بے شک کافی ہے کنفرمیشن، لیکن ری کنفرمیشن کے یقیناً. اب اس کے لیے میں یہاں کیا کروں، کیا تبدیلی لے کر آؤں؟ وہ سحر سے پہلے لا لگ جائے گا. بس لام زبر لا ہو گیا، یہ لام مزحلقہ ڈسپلیسڈ لام ہے، جو یہاں ہونا چاہیے تھا ادھر آ گیا، اور اس کی وجہ سے یقیناً کے معنی پر اب اس کا ترجمہ ہو گیا بے شک یہ یقیناً ضرور بضرور جادو. ٹھیک ہے ذرا. اچھا اس اس کے طرح کے بعد اور آپ جملوں کی تھوڑی پریکٹس کرائیں تو بڑا فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے پچھلے جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں نا اس سے. ہاں ٹھیک ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے میں بتا رہا جی. اس کے بعد جناب عاصم زاہد صاحب. جی السلام علیکم. جی اس میں ایک اچھا یہ سب مومن ہے، یہ سب مومن ہے. جی اب بتائیے اس میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ یہ سب مبتدا ہے، جی بالکل صحیح جناب، اور مومن خبر مومن ہے. جو ہے یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ سب کے لیے یہ سب کے لیے کیا آئے گا عربی میں؟ ہؤلائی. بالکل صحیح، کیونکہ ایک کے لیے ہادانی ہؤلائی. جی ہؤلائی. جی مومن کے لیے کیا لفظ ہے عربی میں؟ ایک کے لیے مؤمنون ہے. مؤمنون ہے. اب یہاں چونکہ یہ جمع ہے، یہ سب ہم بات کر رہے ہیں اور ہے آ رہا ہے، تو اسی لیے کیا ہو جائے گا؟ مؤمنون. نہیں مؤمنون تو ایک کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. جی مؤمنون. مؤمنون. جی مؤمنون. اب اگر میں اچھا یہ ہو گیا مبتدا ہؤلائی اور مؤمنون خبر ہوگی. ٹھیک ہے نا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ جی بے شک یہ سب مومن ہے. ان ہؤلائی مؤمنون. اب آپ دیکھ لیں یہ ان کیا ہے، حرف ناصب ہے، اور اس حرف ناصب کی وجہ سے یہ ہؤلائی کو کیا ہونا چاہیے؟ حالت رفع مرفوع سے منصوب ہو جانا چاہیے. تو اس میں کیا تبدیلی آئے گی؟ ہؤلائی. دیکھیے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پچھلے جملے میں کہا تھا نا کہ یہ ضمائر ہے نا، یا جی. اسماء اشارہ ہے. اسماء اشارہ اور ضمائر اور اسماء موصول یہ سارے مبنی. ہاں یہ آلریڈی جو ہے یہ معرفہ، ایک تو معرفہ بھی ہے اور دوسرا مبنی بھی ہے، یعنی ان کو شروع میں ال لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اور دوسرے یہ کہ یہ مبنی ہے، یہ رفع میں بھی ہوں گے تو ہؤلائی پڑھے جائیں گے، نصب میں بھی ہوں گے ہؤلائی، اور حالت جر میں بھی ہؤلائی ہوں. صرف ہم جب گرامیٹیکل انالیسس کریں گے اس وقت ہم کہیں گے کہ یہاں پر اس وقت انا کے بعد یہ ہؤلائی جو ہے حالت نصب میں یہ منصوب یہ کہیں گے. اگر انا نہیں ہوگا تو اس وقت کہیں گے کہ حالت رفع میں ہے. یعنی گرامیٹیکل انالیسس میں اس کا اسٹیٹس بتائیں گے، ورنہ یعنی فزیکلی یا ظاہراً اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ تو مبنی ہے، فکسڈ ہیں یہ. ٹھیک ہے. تو ان ہؤلاء. اچھا اب اس کے بعد میں مزید اس میں کنفرمیشن یہ کر رہا ہوں کہ بے شک یہ سب یقیناً، ٹھیک ہے جی، ضرور بضرور بلا شبہ مومن ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ ان ہؤلائی
لمؤمنون. جی لمؤمنون، ماشاء اللہ، الحمدللہ. اچھا جی. اس کے بعد عتیق صاحب، جناب عتیق الرحمان صاحب. جی جی عتیق صاحب، یہ جملہ ہے انسان ناشکرا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب انسان کے لیے کیا لفظ ہے جناب عربی میں؟ انسان. بالکل صحیح، ماشاء اللہ. انسان. جی انسان. اچھا، ناشکری کے لیے دیکھیے شکر گزار جو ہوتا ہے وہ شاکرون ہوتا ہے، اس کے جو برعکس ہے وہ کافرون بھی، اور دوسرا لفظ ہے کفورن. کفورن، ٹھیک ہے، یعنی کفر کرنے والا یا انکار کرنے والا، یعنی نعمت کو انکار کرنے والا، کفورن. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہے اس میں بتائیں کہ مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ انسان مبتدا ہے. جی بالکل صحیح ہے جناب، یہ مبتدا ہو گیا اور ناشکرا جو ہے یہ خبر ہو گیا. اچھا، مبتدا ہم نے کیا کہا کہ ہمیشہ یہ حالت ہے، اس میں جو ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے، یعنی اسے نون ہونا چاہیے، ڈیفینیٹ ہونا چاہیے، انڈیفینیٹ نہیں. انسان یہ تو انڈیفینیٹ ہے، اس کو معرفہ بنانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ال کا اضافہ کریں. ال کا، جب ال آتا ہے تو ال کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ تنوین ختم ہو کے یہ ایک پیش رہ جائے گا. تب یہ کیا ہو جائے گا؟ انسان نون جا کے انسان نو ہوگا ال کی وجہ سے، الانسان. ٹھیک ہے جناب. الانسان ناشکرا ہے، کیا آئے گا لفظ؟ الانسان کفور. کفورن. جی کفورن ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا، کفورن. ٹھیک ہے نا، ماشاء اللہ. یہ الانسان کفور. اچھا جی عمر کچھ آپ پوچھ رہے ہیں؟ سر ہم یہ نہیں سکتے لشاکرون. نہیں ابھی ایک منٹ میں آ رہا ہوں، ابھی میں آ رہا ہوں، ایک منٹ، ابھی وہاں تک نہیں پہنچا میں. نہیں سر، میں اس سے پہلے والا پوچھ رہا ہوں، وہ جو آپ نے جو وہ رکھا ہے نا کفورن، تو اس کے لشاکرون نہیں سکتے، لشاکرون. نہیں حالت اس میں جب وہ ہوگا نا معرفہ ہوگا تو صرف بغیر لا کے آئے گا، شکورن اور کفور. ٹھیک ہے، اگر تاکید کے جملہ بنے گا تب اس وقت لام لگتا ہے اس میں. اچھا چلیں، ابھی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں الانسان کفور. ہمارے عتیق بھائی، اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بے شک انسان ناشکرا ہے، تو بے شک کے لیے آپ کیا لاتے ہیں عربی میں؟ انا کا اضافہ کرتے ہیں. اچھا، اب جب انا آتا ہے تو انا کا ایفیکٹ جو ہے، یہ مبتدا ہے نا، تو انا کیا کرتا ہے؟ صرف مبتدا کو متاثر کرتا ہے، خبر کو نہیں کرتا ہے. مبتدا اس وقت الانسان، یہ حالت رفع میں، اس کو حالت نصب میں لے کے چلا جاتا ہے. تو حالت نصب میں کیا ہو جائے گا؟ الانسان جا کے یہ دیکھیے مسلمون کی گردان جو ہے المسلم، یعنی حالت رفع میں، اور یہی چیز حالت نصب میں کیا ہو جاتی ہے؟ حالت رفع میں مسلمان، مسلمہ زبر آ جاتا ہے نا، رفع میں پیش ہوتا ہے، نصب میں زبر ہوتا ہے، اور جر میں زیر آتا ہے. تو المسلموں سے المسلمہ ہوگا. اسی طرح الانسانوں سے یہ ہو جائے گا الانسان، نہ پیش کے بجائے زبر آ جائے گا. یہی فرق پڑے گا حالت رفع سے حالت نصب میں. اب یہ ہو گیا ان الانسان کفور. اچھا، ان جو ہے یہ حرف ناصب ہے. ٹھیک ہے جناب، اور اس کا جو یہ مبتدا پہلے تھا، اب انا کے بعد کیا ہو گیا؟ یہ کہلائے گا اسم ان، اسم ان، اور یہ کہلائے گی خبر ان. ٹھیک ہے، یہ اس کی ٹرمینالوجی بدل جائے گی، اصطلاح جو اس کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں ہمارے عتیق بھائی میں مزید یہ اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں، بے شک انسان یقیناً ناشکرا ہے، یقیناً.
یعنی اس جملے کو بے شک کی وجہ سے کنفرم، تو مزید اس کو میں ریکنفرم کر رہا ہوں، تو یقیناً کے لیے میں کیا لے کر آؤں گا؟ لا کفور. جی لکفور. اب یہ ہو گیا ان الانسان لکفور، یہ ہوا بلا شبہ انسان ضرور بضرور یا یقیناً ناشکر ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ماشاءاللہ دیکھیں اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے اچھا یہ سارا قرآن مجید کیا ہے، یعنی تقریباً یہ انا سے قرآن مجید کے اندر 2200 آیتیں، یعنی آپ نے ایک یہ اسٹائل جو ہے اپنا پیٹرن سمجھا ہے تو 2200 آیتوں کا ترجمہ کر سکتے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. اب اس کے بعد جی عمر آفتاب جی سر. یہ بتا جی ایک ہاں یہ تھوڑا سا ذرا یہاں سے بھی تھوڑا پیٹرن چینج ہو رہا ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں. اچھا میں عبادت گزار میں عبادت گزار ٹھیک ہے اتنا کافی ہے، میں عبادت گزار ہوں. چلے اس میں بتائیں کہ وہ کیا ہے، مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ مبتدا میں ہے اور خبر ہے عبادت گزار. ٹھیک ہے عبادت گزار خبر ہے. ٹھیک ہے اچھا میں کے لیے کیا آتا ہے عربی میں؟ انا. یعنی انا کا مطلب بے شک، میں کے لیے آتا ہے انا. انا. یہ نون کے ساتھ الف آتا ہے لکھنے میں، لیکن اس میں الف سائلنٹ ہے، پڑھا نہیں جاتا ہے. اس کو ہم انا نہیں پڑھتے ہیں بلکہ آنا پڑھتے ہیں. قرآن شریف کے اندر ہمیشہ آنا، عام بول چال میں بھی گفتگو میں بھی آنا ہی بولتے ہیں، انا نہیں بولتے ہیں، لیکن لکھتے ہیں الف کے ساتھ. ٹھیک ہے اچھا انا ہو گیا. عبادت گزار عابدن، عابدن عبادت کرنے، ظالمن جابرن فاسقن کافرن، اسی وزن پہ عابدن عبادت کرنے والا. ٹھیک ہے اچھا اب یہ بتائیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ میں عبادت گزار ہوں. سوری انا عابدن. انا عابدن صحیح ہے، انا عابدن یہی ہے، میں عبادت گزار ہوں. ٹھیک ہے اچھا اب یہ انا جو ہے یہ مبتدا ہے اور عابدن جو ہے یہ خبر ہے. ٹھیک ہے اب میں جو ہے اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ بے شک میں عبادت گزار ہوں، تو یہاں کیا اضافہ کروں گا؟ انا. اچھا انا کا اضافہ کریں گے، انا یہ حرف ناصب ہے. ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے انا کے ساتھ میں یہ جو انا جو ہے نا یہ حالت رفع میں ہے نا، اس کو حالت نصب میں لانا پڑے گا انا کی وجہ سے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ سیم ہی رہے گا. سیم رہے گا. ٹھیک ہے چونکہ یہ مبنی ہے. اچھا ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو ضمائر منفصلہ ہے نا، یہ ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحن، یہ جو 14 صیغے ہیں یہ اصل میں حالت رفع میں ہوتے ہیں، اور ان کا جو حالت نصب ہے نا یا جر ہے وہ ہے ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کن کی کما کننا یا اور نا ہے. تو یہ انا کی جگہ یا آتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی یہ انا حالت رفع میں، حالت نصب میں یا ہو جائے گا. اچھا اب یا کیا ہے؟ یا اپنے سے پہلے جو ہے وہ زبر یا پیش کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے، یا ہمیشہ اپنے سے پہلے مانگتی ہے زیر. تو یہ انا کا جو زبر ہے نا، نون کا جو زبر، اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس یا کے خاطر زیر میں بدل دیتے ہیں. اب یہ کیا بن گیا؟ انی.
انی عابد، یہ بن گیا جملہ. جی سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ جی ہاں، یہ جو ضمائر ہوتے ہیں نا، ضمائر حالت رفع میں ہوتے ہیں، ان کو یہ حالت نصب میں لانے کے لیے ضمائر متصلہ سے ضمائر منفصلہ سے ضمائر متصلہ میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے ابو عمر، آپ کے لیے ایک جملہ، بس ایک جملہ کر ختم کر دیتے ہیں اس کو مثال کے طور پہ. ہاں، وہ سخی بھائی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ سخی بھائی. اب اس میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ اس میں وہ جو ہے یہ مبتدا ہے جی، اور سخی سخی بھائی. یہ ایک مرکب جو ہے ناقص مرکب توصیفی ہے، سخی بھائی. ٹھیک ہے، اور یہ خبر ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، سخی کے لیے عربی میں کیا لفظ ہے؟ عربی میں لفظ ہے کریم. کریم یعنی جو بڑا تکریم کرتا ہے، کسی کو دیتا دلاتا ہے. کریم. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے سعودی عرب میں جو پاکستان میں ایسا کوئی بیچارہ کوئی مانگنے والا آ جائے تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ پاکستان میں ہم بولتے ہیں کہ وہ جی معاف کریں. ٹھیک ہے. تو سعودی عرب میں کیا بولتے ہیں؟ سعودی عرب میں کہتے ہیں اللہ کریم، کہ اللہ بڑا دینے والا. یعنی مطلب یہ کہ بھائی ہم کچھ نہیں دیں، آپ چاہیں اللہ سے مانگے، اللہ دینے والا. یہ ہے. اچھا، کریم. اور بھائی کے لیے کیا ہے؟ اخن. اخن، بالکل، اخن. ٹھیک ہے. اور یہ اخن بھائی جو ہے، یہ سخی جو ہے وہ صفت ہے اور یہ موصوف ہے. عربی میں ترتیب جملہ ترجمہ کرتے ہوئے ترتیب بدل جائے. اچھا، اب آپ مبتدا بتائیں کہ مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہمیشہ جو ہے معرفہ ہوتا ہے. معرفہ. تو کیا ترجمہ ہوگا وہ کا؟ یہ ہوا. بالکل صحیح ہے، ہوا. جی. اب کریم بھائی. ہوا اخن کریم. ماشاء اللہ، بالکل صحیح کیا. اخن کریم، ہوا اخن کریم. اب جو ہے میں یعنی اب یہ اس میں ہوا جو ہے یہ مبتدا ہو گیا ہے، اور اخن کریم یہ ایک مرکب توصیفی یہ خبر ہو گئی. ٹھیک ہے. اب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بے شک وہ سخی بھائی ہے. شروع میں کیا لا دوں گا؟ ان حرف ناصب ہے. اب جب ان آیا حرف ناصب تو یہ کیا کرے گا؟ مبتدا کو حالت رفع سے حالت نصب میں لے جائے. جی. اور میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا ہوا ہما ہوں، یہ حالت رفع میں ہے ساری گردانیں منفصلہ. نصب میں کیا ہے؟ متصلہ ہو جائے گی. تو اس کا متصلہ کیا ہے ہوا کا؟ اس کا ہے ہا. نہیں، ہا تو مؤنث کے لیے اس کا ہے ہو، یعنی ہو ہما ہم، ہا ہما ہن. ٹھیک ہے. تو ہو ہے. ٹھیک ہے. تو اب انا کے ساتھ اس کو ملا دیں گے، کیا ہو گیا؟ انہو ہو جائے گا. ہاں، انہو اخ کریم. بلا شبہ یہ وہ بڑا سخی جو ہے بھائی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں اس سے پہلے وہ انی کیوں؟ کیونکہ یا جو اپنے سے پہلے زبر اور پیش کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی، اس لیے ہم نے نون کو زبر کو زیر سے بدلا. لیکن یہاں ضرورت نہیں ہے، وہ جو ہے اپنے سے پہلے ایکسیپٹ کر لیتا ہے زبر کو بھی اور پیش کو. اسی لیے ہم نے اس کو یہاں چڑھ رہی ہے کہ انہو ہو گیا. انہو اخن کریم. اخن کریم. بس یہ میرے خیال میں یہاں اتنا کافی ہے. الحمدللہ آج میں نے اس کو ریکارڈ بھی کیا. انشاءاللہ میں آپ کو کوشش کرتا ہوں اس کو اپلوڈ کر کے میں بھیجتا ہوں. اور مزید اب آپ کا کام یہ ہے کہ مسلمون کی گردان کو پکا کریں
اور دوسرے قرآن مجید پڑھتے ہوئے یہ ضرور دیکھیں جہاں جہاں پڑھتے ہوئے جو انا کا لفظ آئے یا انا کے بعد لا بھی اگر آ جائے تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں کیوں آیا، تو آپ کی دلچسپی میں مزید اضافہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی میں اس کو ختم کر رہا ہوں یہاں پر، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے وہی اپنے ایز یوزول اس میں تھرسڈے کو ہوگی کلاس، اور وہی 8:30 بجے. میں نے غلط لکھ دیا، مجھے خود تعجب ہے کہ میں نے کیسے، اور دیکھ رہے اس کو دیکھا بھی نہیں میں نے، اور آپ لوگ انتظار کرتے رہے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر اگلے جمعرات کو ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.